تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک عمل کا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ برے اعمال ہوں گے تو ان کا حساب دینا ہوگا، ان کی جواب دہی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل جب قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متعدد مرتبہ بارش کی دعا کی۔ کئی مرتبہ آپ نے بارش کے لیے دعا کی، بارش برسے اور قحط سالی دور ہو جائے، مگر بارش نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ سے فرمایا کہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھ لوگوں کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ تم میں ایک چغل خور موجود ہے جو چغلی پر مصر ہے، چغلی پر ڈٹا ہوا ہے، چغلی کھانا اس نے اپنا گویا کہ وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل مجھے بتا وہ کون ہے تاکہ اسے اپنے درمیان سے نکال دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میں تمہیں چغلی سے منع کرتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ پھر سب نے مل کر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہاں جس طرح یہ پتہ چلتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں اعمال صالحہ کرنے والوں پر، توبہ کرنے والوں پر، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چغل خوری ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے دعا قبولیت تک نہیں پہنچ پاتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر چغل خوری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم چغل خوری کریں گے، یہاں کی بات وہاں پہنچائیں گے، وہاں کی بات یہاں، نقصان پہنچانے کی، کسی کو ضرر یا نقصان پہنچانے کی غرض سے، نیت سے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، یہ چغل خوری کہلاتا ہے۔ ہم اگر کریں گے تو ہم لوگوں کی نظر میں بڑے محبوب بن جائیں گے، بڑے اچھے بن جائیں گے، اور لوگ ہمیں سمجھیں گے واہ یار کیا بات ہے، کتنا خیر خواہ آدمی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ چغل خور کرنے والا اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمودات کی روشنی میں قطعاً اس قابل نہیں ہے کہ اس کو عزت دی جائے یا اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہاں پر آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اس سے ارشاد فرمایا، کلام کیا، فرمایا کلام کر، جنت سے کہا بول، تو اس نے کہا کہ جو میرے اندر داخل ہوگا وہ خوش نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت اور جلال کی قسم تجھ میں 8 قسم کے لوگ نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ 8 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ وہ کون سے اعمال کرنے والے ہیں؟ ان کو جو ہے وہ سماعت فرمائیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ ان 8 کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ 8 قسم کے لوگ تجھ میں نہیں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ شراب کا عادی، بدکاری پر اصرار کرنے والا، چغل خور، دیوس، ظالم کا مددگار، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اور جو شخص یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے اگر میں یہ کام نہ کروں پھر اسے نہ کرے۔ اب غور فرمائیے کہ اس پوری روایت کے اندر جو آج جس کو ہم نے اپنے موضوع بنایا ہے اپنے مدنی پھولوں کا، وہ کیا ہے؟ چغل خور۔ چغل خور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ چغلی کھانے والا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگانے والا، لوگوں کے اندر پھوٹ، فساد، لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے والا، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور کتے کی شکل میں یہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح کی احادیث و روایات بھی ہیں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز تعریف فیضان سنت کی جلد نمبر 1 اور اس کے باب آداب طعام میں نقل فرمائی ہیں۔ یہاں پر ایک بات منقول ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم کی
3 جلد میں نقل فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ منقول ہے کہ ایک شخص 7 باتوں کو جاننے کے لیے ایک دانا کے پیچھے 700 فرسخ کا طویل سفر طے کر کے گیا، اور وہ 7 باتیں جاننا چاہتا تھا، اور سفر اس نے کتنا کیا؟ 700 فرسخ کا طویل لمبا سفر۔ جب اس کے پاس پہنچا تو کہا کہ میں آپ کے پاس اس علم کی خاطر آیا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ مجھے آسمان اور آسمان سے زیادہ بھاری چیز کے بارے میں بتائیے۔ اللہ اکبر، کیسا سوال ہے، اور اس کا جواب بھی غور طلب ہے اور بڑا اہم جواب ہے اس کا۔ پہلی بات کیا ہے کہ مجھے آسمان اور آسمان سے زیادہ بھاری چیز کے بارے میں بتائیے، زمین اور زمین سے زیادہ وسیع چیز کے بارے میں بتائیے، پتھر اور پتھر سے زیادہ سخت چیز کے بارے میں بتائیے، آگ اور آگ سے زیادہ گرم چیز کے بارے میں بتائیے، زمہریر اور زمہریر سے ٹھنڈی چیز کے بارے میں بتائیے، سمندر اور سمندر سے زیادہ بے فکر چیز کے بارے میں بتائیے، اور یتیم سے زیادہ جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ دانا نے کہا کہ بے گناہ پر بہتان باندھنا، جو بے قصور ہے، جس نے کوئی سن کوئی جرم کمٹ نہیں کیا، اس کے اوپر بہتان باندھ دینا، کسی گناہ کی نسبت اس کی طرف کر دینا، یہ آسمان سے زیادہ بھاری ہے۔ حق یعنی سچائی زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ قناعت پسند دل، وہ دل جو قناعت پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر راضی ہے، فرمایا سمندر سے زیادہ بے فکر ہے۔ حرص اور حسد آگ سے زیادہ گرم ہے، کسی قریبی سے ضرورت کا پورا نہ ہونا زمہریر سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور وہ جو ایمان سے محروم ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ اور چغل خور کا معاملہ جب ظاہر ہو جائے اور چغل خور کی ہنڈیا جب بیچ چوراہے کے پھوٹ جائے تو اب وہ ایسا حقیر اور ذلیل بن جاتا ہے کہ اس کی حقارت اور اس کی ذلالت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم روایات اور حکایات سماعت کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں پر ہم اپنے آپ پر غور کریں، کیا ہم چغل خوری کے گناہ میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ اللہ کریم نے زبان عطا فرمائی ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ تو زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو یہ چغل خوری کرنے کے لیے نہیں دی، ہم نے اپنے آپ کو چغل خوری سے بچانا ہے۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ سوالات بھی کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ سلسلے میں آگے مزید مدنی پھولوں کا تبادلہ جو ہے جاری و ساری رہے گا۔ پہلا سوال جس کا آپ نے جواب دینا ہے وہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بتائیں۔ پہلا سوال، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا یعنی ان کی امی جان کا نام بتائیے۔ دوسرا سوال، جنت المعلا قبرستان کہاں ہے؟ جنت المعلا قبرستان یہ کہاں ہے؟ نمبر 3، وہ کون سی سورت ہے جس کے درمیان میں بھی بسم اللہ شریف ہے؟ وہ کون سی سورت ہے قرآن پاک کی کہ جس کے درمیان میں بھی بسم اللہ شریف ہے؟ یہ 3 سوال ہیں، ان تینوں کی آپ نے جواب دینے ہیں، ایک ہی میسیج کے اندر جواب دینے ہیں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے والوں کے نام قرآن اندازی میں شامل ہوں گے۔ چغل خوری کے حوالے سے میں کچھ مدنی پھول جو ہے وہ عرض کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم کی 3 جلد کے اندر چغل خوری کے مضمون کو مفصل طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ چغل خوری سے چھٹکارا دلانے کے، چغل خوری سے بچنے کے لیے آپ نے 6 امور، 6 کام ذکر فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس چغلی کی جائے، اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ کے
چگلی کر ہی رہا ہے, چگلی کھا رہا ہے کسی کی, ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے, ہمارا بیہیو کیا ہونا چاہیے, اور ہمیں کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے. امام غزالی اس کے 6 طریقے بتا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس چگلی کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا یا تمہارے خلاف ایسا کیا, یا وہ تمہارے معاملے کو بگاڑنے کی سازش کر رہا ہے, یا تمہارے دشمن سے دوستی کرنے کی تیاری کر رہا ہے, یا تمہاری حالت کو خراب کرنے کی کوششوں اور کاوشوں میں لگا ہوا ہے, یا اس طرح کی دیگر باتیں کر رہا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں 6 چیزیں انسان پر لازم ہیں. پہلی بات کیا, ان چغل خوری کی جا رہی ہے, کوئی بندہ چگلی کھا رہا ہے, تو اب میرا انداز کیا ہونا چاہیے, یہ امام غزالی بتا رہے ہیں. پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تصدیق نہ کی جائے, اس کی باتوں کو حق اور سچ نہ مانا جائے. مثلا ایک بھائی کو جو ہے وہ شخص ایک بھائی کے بارے میں دوسرے بھائی کو خبر دے رہا ہے کہ ہے تو تمہارا بھائی, لیکن تمہارے کاروبار میں نقصان کیسے ہو اس کی وہ پلاننگ کر رہا تھا, سوچ رہا تھا کیسے نقصان دوں اس کو. یا 2 اشخاص ہیں, 2 لوگ ہیں جن کے درمیان بڑی محبت ہے, اب یہ انہیں پھوٹ ڈلوا رہا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, یہ تو بڑا لوگوں کے سامنے اچھا بنتا ہے, حقیقت میں اس کے برے اخلاق کیا ہیں یہ تو میں جانتا ہوں. اب اس طرح کی نیگیٹو باتیں آگے بتا رہا ہے. اچھا اب یہ سنے گا, اور یہ اگر امام غزالی رحمۃ اللہ الوالی کے ان جو 6 کام آپ بتا رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, ان پر عمل نہیں کرتا, بلکہ آگے سے یہ بولے اچھا میرے بارے میں یوں بول رہا تھا کہ میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں. بھائی میرے تو اخلاق اچھے نہیں ہیں, اور اس کی جو زبان ہی اچھی نہیں ہے, زبان سے جب بھی بولتا ہے کوئی بری بات کرے گا, صحیح زبان تو اس کی صحیح الفاظ اس کی زبان سے کبھی نکلتے ہی نہیں ہیں, بد کلامی کالی زبان والا ہے, تب ہر کام خراب ہی کر دیتا ہے. اب یہ جو آپ کے پاس آیا ہوا ہے یہ آپ کی بات یہاں سے سن لے گا اور دوسری جگہ پر جا کے من نوان اس کو بلکہ اس میں مزید مسالہ لگا کر بیان کر دے گا. تو یہ کام نہیں کرنا. اگر ہمارے سامنے کسی نے آگے چگلی کھائی ہے کسی کی, تو ہم نے آگے سے 2-4 باتیں بڑھا کر یا سامنے والے پر جو ہے وہ غصہ نہیں کرنا جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ چغل خور کی تصدیق نہ کی جائے, اس کی بات کو سچ نہ جانا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ چغل خور فاسق ہوتا ہے, اور فاسق کی گواہی مردود ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. ترجمہ کنز ایمان, اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو بے جانے میں ایذا نہ دے بیٹھو. یہ پہلی بات تھی کہ چغل خور کی بات کو ہم نے سچا نہیں جاننا. دوسری بات کہ اسے چگلی سے منع کیا جائے, اسے کہا جائے نہیں ایسی بات مت کریں, میرے مسلمان بھائی کے بارے میں اس طرح کی بات آپ نیگیٹو بات نہ کریں. اور اس کو امام غزالی فرماتے ہیں چغل خوری کرنے والے کو سمجھایا جائے, اور چغل خوری کی جو شناعت ہے, چغل خوری کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کے بارے میں اسے بتایا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. ترجمہ کنز ایمان, اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے. آگے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں تیسرا کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے ناپسند رکھے, کیونکہ چغل خور اللہ کو ناپسند ہے, اور جسے اللہ ناپسند کرے اسے ناپسند رکھنا یہ واجب ہے. تو یہ بندہ ٹھیک نہیں, چغل خوری کھا رہا ہے, آج مجھے کسی کو سنا رہا ہے, کل کو میری جا کے کسی کو سنائے گا. آگے بتا رہے امام غزالی چوتھی بات فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی یعنی جس کی غیبت کی گئی اسے بدگمانی کا شکار نہ ہو. جو بتا رہا ہے اس کی بات کا یقین نہ کریں, اور اپنے مسلمان بھائی سے بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. ترجمہ کنز ایمان, اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. پانچویں بات, ہمارے سامنے اگر کوئی چگلی کھا رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. امام غزالی پانچویں بات بتا رہے ہیں کہ جو بات تمہیں بتائی گئی وہ تمہیں تجسس اور بحث پر نہ ابھارے کہ تم اسے حقیقت سمجھنے لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا,
اور عیب نہ ڈھونڈو. ہم بات سن رہے ہیں کسی کی کہ میرے بارے میں فلاں نے یہ بات کہی, اب میں اس کے اندر عیب ڈھونڈنے میں لگ جاؤں, نہ یہ کام نہیں کرنا. اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, عیب مت ڈھونڈو. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر. جو حسن نظر دیکھتے ہیں, جو حسن نظر ہوتے ہیں وہ ہنر و کمال دیکھتے ہیں. تو ہمیں ہنر و کمال دیکھنا ہے اور کسی کے عیبوں پر نظر نہیں رکھنی. چغل خوری کرنے والے, جس کے بارے میں چغل خوری کی جا رہی ہے, اس کے گناہوں میں, اس کے گناہ ڈھونڈنے میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے. آخری چھٹی بات بتا رہے ہیں, فرماتے ہیں جس بات سے تم چغل خور کو منع کر رہے ہو اسے اپنے لیے پسند نہ کرو اور نہ ہی اس کی چغلی آگے بیان کرو, بلکہ یہ کہو کہ اس نے مجھ سے یہ بات کی. اس طرح تم چغل خور اور غیبت کرنے والے ہو جاؤ گے, اور جس بات سے تم نے منع کیا خود اس کے کرنے والے بن جاؤ گے. مفہوم یہی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے چغل خوری کا معاملہ کر دیا ہے, ہماری چغلی کھائی ہے, تو ہم نے اس کے جواب میں چغل خوری نہیں کرنی, برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنا ہے. تو چغل خوری کرنے سے گھر جو ہے برباد ہو جاتے ہیں, سکون جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے, قلب انسان کا دل جو ہے یہ مطمئن نہیں رہتا, ذہن فکروں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, اور لا یعنی کاموں میں انسان کی جو سوچ ہے یہ مشغول اور مصروف ہو جاتی ہے. چغل خوروں سے اور چغل خوری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. محبتوں کے چور چغل خور, چغل خور, یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اور پھر شیخ طریقت امیر سنت کا کیسا فیضان ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیسی بہار ہے کہ ہمیں خود بھی چغل خوری سے بچنے کا ذہن دیا جاتا ہے, اور جو چغل خور ہوتے ہیں ان کو بھی ان کی حوصلہ افزائی نہ کرنے کے حوالے سے ہمیں ذہن دیا جاتا ہے کہ چغل خوروں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اسلامی بھائیوں کو جو 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں, ان میں ایک مدنی انعام جھوٹ, غیبت, حسد, تکبر, وعدہ خلافی اور چغل خوری سے بچنے والا مدنی انعام بھی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ عز و جل چغل خوری سے بچنے کا ذہن بنے گا اور چغل خوروں کے شر سے محفوظ رہنے کا ذہن بنے گا. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ, کہ ایمان والا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اپنی زبان سے اگر ہم نے کچھ کرنا ہی ہے تو کل عرض کی گئی تھی فضول گفتگو نہیں کرنی اور گناہوں بھری گفتگو بھی نہیں کرنی, قفل مدینہ لگا کر کے رکھنا ہے. اگر کچھ بولنا ہے تو کسی کی خیر خواہی والی بات کیجئے, نیکی کی دعوت دیجئے, برے کاموں سے منع کیجئے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول رہیے. اور یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو ہمیں کسی کی برائی بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی چیز چغل خوری پر ابھارتی ہے تو ہمیں اس کا بھی جو ہے وہ علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو چغل خوری سے بچانا ہے. اللہ تعالی ہمیں چغل خوری سے بچتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وقت ہوا چاہتا ہے سلسلے میں کلام شامل کرنے کا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے امام حضرت مولانا محمد اسد الطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ کلام بھی سنائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے آج, ٹھیک ہے جی, پڑھیں, بمپر بھی نہیں چلے گا آج. پڑھیے کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا کلام جس کے ہر شعر کے آخر میں آتا ہے ہم مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ بہت لطف ملے گا. فرماتے ہیں
پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، پاٹ وہ کچھ دار یہ کچھ زار ہم، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، دل ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، اور تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نام قبول ہر بازار ہم، جن سے نام قبول ہر بازار ہم، دشمنوں کی آنکھ میں بھی بھول تم، دشمنوں کی آنکھ میں بھی بھول تم، آقا دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے، رخ کدھر کرے سرکار، ہم کمیلوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور،
اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو ہے تو حد بھر کے خدائی خوار ہم ہیں تو حد بھر کے خدائی خوار سبھی ٹھکرا چکے مجھ کو گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض قسم رب کی کہیں گا نہ رہوں گا یا رسول اللہ ہے تو حد بھر کے خدائی خوار ہم ہیں تو حد بھر کے خدائی خوار ہم اور ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم باعطا تم شاہ تم مختار تم باعطا مختار تم باعطا تم شاہ تم مختار تم بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم بے نوا ہم زار ہم ناچار ہاں بے نوا ہم زار ہم ناچار آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کیونکہ کنجیاں دی کنجیاں تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکوں مختار بنایا محبوب کیا مالکوں مختار بنایا اور ہم تیرے ٹکڑوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا چھڑکیاں کھائے کہاں
چھوڑ کے صدقہ تیرا باعطا تم شاہ تم مختار تم باعطا تم شاہ تم مختار کہ جس کے حق میں جو آپ فرما دیں وہ اس کے لیے شریعت بن جاتا ہے. آپ چاند کی طرف اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی ٹہنی پکڑ کر چلنا شروع کریں تو وہ درخت آپ کے ساتھ چلنے لگ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 درختوں کی ٹہنیوں کو لے کر آپس میں ساتھ ملائیں، درخت ساتھ مل جاتے ہیں. پھر جدا کریں، درخت جدا ہو جاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی چٹان کی طرف اشارہ کریں تو چٹان اپنے مقام سے ٹوٹتی ہے، تیرتی تیرتی پانی سے کنارے پر آتی ہے، آپ کی ذات کی آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، اور پھر دوبارہ تیرتی تیرتی پانی سے اسی پہاڑ کے پاس جاتی ہے، جہاں سے ٹوٹتی ہے وہیں پر جا کے لگ جاتی ہے. کیا اختیار ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں باعطا تم شاہ تم مختار تم باعطا تم شاہ تم مختار تم اور بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم بے نوا ہم زار ہم ناچار. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا پھر کیوں نہ کہوں کہ باعطا تم شاہ تم مختار تم آقا باعطا تم شاہ تم مختار تم بے نوا ہم زار ہم لاچار ہم بے نوا ہم زار ہم لاچار ہم بے نوا ہم زار ہم لاچار. اور مدینے کے کتوں کے بارے میں سگانے کوچہ طیبہ کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں اے سگانے کوچائے دلدار ہم سگانے کوچائے دلدار ہم ہے سگانے کوچائے دلدار ہم. غار سور غار ہرا ان کی بلندی کتنی ان کو تصور میں لا کر سیدی اعلیٰ حضرت کیا عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں. فرماتے ہیں قسمت سور و ہرا کی حرص ہے قسمت سور و ہرا کی حرص ہے چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم
غار غم پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار غم. اور اس پورے کلام کے اندر سید اعلیٰ حضرت نے ہر شعر کے آخر میں ہم کا لفظ استعمال کیا، اور آخر میں اپنے آپ کو کس طرح جھنجھوڑتے ہیں کہ ہر شعر میں اپنے آپ کو کہتا ہے ہم آقا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہم کہہ رہا. فرماتے ہیں ان کے آگے دعوائے ہستی رضا، ان کے آگے دعوائے ہستی رضا، ارے کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم. ان کے آگے دعوائے ہستی رضا، ان کے آگے دعوائے ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم. پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم. یا الہی کیوں کر اترے پار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عاجزی پر، آپ کی انکساری پر کلام کا جو ہے وہ اختتام ہوا. اللہ تعالی ہمیں بھی عاجزی اور انکساری کی دولت سے مالا مال فرمائے. چغل خوری کے حوالے سے کچھ مدنی پھول جو ہے وہ پیش کر رہا تھا، کچھ مزید باتیں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 475 پر ایک بات نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی عقل مند کا دوست اس سے ملاقات کے لیے آیا اور کسی دوسرے دوست کی کچھ منفی باتیں بتانے لگا، تو اس پر اس دانا شخص نے کہا کہ تم اتنے دنوں میں ملنے آئے اور 3 برائیاں لے کر آئے. نمبر 1، مجھے میرے مسلمان بھائی سے نفرت دلائی. نمبر 2، میرے دل کو تشویشوں اور وسوسوں میں مشغول کیا. اور نمبر 3، اپنے امانت دار نفس پر تہمت لگائی، یعنی میں تمہیں امانت دار سمجھتا تھا لیکن اب یہ تمہاری امانت داری میرے سامنے واضح ہو چکی ہے. تو یہ بزرگوں کا طرز عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی چغلی کھا رہا ہے تو ہم نے اس کی تصدیق اور تائید اور اس کی باتوں کے اندر سچائی جو ہے وہ معاملہ نہیں کرنا، اس کو سچ نہیں جاننا. ایک اور جگہ پر امام غزالی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک یہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص اس کے پاس آیا. حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب زہری علیہ رحمۃ اللہ الکوی بہت بڑے محدث ہیں، آپ وہاں تشریف فرما تھے. بادشاہ نے آنے والے سے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تو میرے بارے میں فلاں فلاں باتیں کرتا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو ایسا نہیں کہا. بادشاہ نے کہا کہ جس نے مجھے تمہارے بارے میں خبر دی ہے وہ سچا آدمی ہے. تو اس پر حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ اے بادشاہ، چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا. یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا. پھر اس شخص سے کہا کہ تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ. یاد رکھیں، جو آج ہمیں آ کر چغلی جو ہے وہ لگا رہا ہے، بتا رہا ہے، ہماری چغلی کھا رہا ہے، کل جو ہے وہ ہماری چغلیاں بھی جا کر یہ کھائے گا. چغل خور سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. آگے امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ جو تمہارے سامنے چغلی کرتا ہے وہ تمہاری بھی چغلی کرے گا. یہ بات یاد رکھو. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، آپ کے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، انڈیکیشن ہے کہ چغل خور کو ناپسند رکھا جائے، اس کو اپنا منظور نظر نہ بنایا جائے، چغل خور کو محبوب نہ بنایا جائے. دوست بھی جو ہے وہ ایسے بندے سے دوستی بھی نہیں کرنی چاہیے جو چغلی کھاتا ہو، چغل خوری کرتا ہو. آگے کہتے ہیں کہ اسے کیسے ناپسند نہ رکھا جائے جبکہ وہ جھوٹ، غیبت، عہد شکنی، خیانت، کینہ، حسد اور نفاق اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے
اور دھوکہ دہی کو جب نہیں چھوڑتا تو ایسے بندے کو ناپسند نہیں رکھا جائے گا تو اور کیا کیا جائے گا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی آگے حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے لوگوں میں سے وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے بچتے ہوں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ہم اپنے آپ پر غور کرتے چلے جائیں، ہم کیسے ہیں؟ ہماری کوئی عزت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ ہماری کوئی آؤ بھگت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ ہمارے سامنے کوئی جو ہے وہ بات نہیں کرتا، ہمارے ادب اور احترام کی وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے یا ہمارے شر کی وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے؟ اس بات کا فیصلہ ہمیں خود انالیسس کر کے کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے شر کی وجہ سے خاموش رہتا ہے یا عزت کرتا ہے تو ہمیں اپنے اس شر کو دور کرنا ہے اور لوگوں کو راحت دینی ہے۔ شریر بندہ نہیں بننا، امین بندہ بننا ہے، امانت دار بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے متعلق ایک شخص نے روایت ہے، مروی ہے آپ کے بارے میں کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے کسی کی چگلی کھائی۔ چگلی جب اس نے کر لی، بات تو کر کے نکل گیا، نکل کے جانا کہاں تھا؟ اس نے بات کر کے پھنس گیا۔ کیسے؟ جب اس نے چگلی کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں، جو تم نے کہا ہے ہم اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے، اگر تم سچے ہوئے تو ہم تم سے ناراض ہوں گے، اگر تم سچے ہوئے تو ہم تم سے ناراض ہوں گے، اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو ہم تمہیں سزا دیں گے، اور اگر تم چاہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس نے عرض کی اے امیر المؤمنین مجھے معاف کر دیجئے۔ چغل خوری کرنے والا غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے، اور غیبت یہ ایمان کو کاٹنے والا عمل ہے، اور غیبت کرنے کی وجہ سے جو بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں نکل کے دوسرے کے نامہ اعمال میں جا رہی ہوتی ہیں، اور وہاں سے گناہ جو ہے وہ غیبت کرنے والے کے زمرے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیسا بننا ہے اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ غیبت نہیں کرنی، چغل خوری نہیں کرنی، زبان کا قفل مدینہ لگا کر کے رکھنا ہے۔ مسلمان کو چاہیے، کل نگران نشران نے روایت بھی سنائی تھی، بڑی پیاری روایت تھی، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ بری باتیں کرنے کی بجائے خاموش رہنا یہ بڑے فائدے کی بات ہے۔ شیخ طریقت امیر سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے خاموش شہزادہ، اس رسالے کا مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا، آپ یہ بات جانیں گے، معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ اور فضول بولنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور خاموشی میں بڑی برکات ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن یہاں یہ بھی عرض کروں کہ اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ لحاظ رکھنا ہے۔ شیخ طریقت امیر سنت ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ کوئی سلام کرے تو آپ خاموش رہ کے آگے سے یہ نہیں کرنا، بلکہ اس کا سلام کا جواب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بری باتیں کرنے کی بجائے اور فضول گفتگو کرنے کی بجائے خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی انشاءاللہ آپ رسالہ پڑھیں گے، رسالہ خاموش شہزادہ، تو وہاں سے آپ کو بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے اور یہ رسالہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہے گا وہ نجات پا جائے گا۔ ایک چپ 100 سکھ، اور چپ جو ہے یہ ایسا ایک ہتھیار ہے، ایک ایسا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاموش رہنا ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سے لوگوں کو ہرا بھی سکتا ہے۔ چاہیے کہ اچھی بات کریں یا پھر خاموش رہیں، چغلی اور غیبت نہ کریں۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ الوالی حضرت سیدنا محمد بن کعب قرظی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے نقل کرتے ہیں، ان سے عرض کی گئی کہ مومن کی کون سی عادتیں اس کی قدر اور اس کی منزلت کو گھٹا دیتی ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایمان والا اپنی قدر کو، اپنے منصب کو اور اپنے سٹیٹس کو کھو دیتا ہے؟ وہ کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا زیادہ بولنا،
راز فاش کرنا اور ہر ایک کی بات کو قبول کر لینا، چغل خوری کرنا، یہ بھی راز فاش کرنے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ کام ہم نے نہیں کرنے، ہم نے دنیا و آخرت میں عزت والا بننا ہے۔ اور عزت والا بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ اچھی بات کہے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے تو اچھا بن جائے گا۔ آگے ایک اور امام غزالی رحمۃ اللہ الوالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ایک حکایت نقل کر رہے ہیں کہ امیر بصرہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے فلاں کو بتایا ہے کہ میں نے آپ کی برائی کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اس نے کہا تو آپ مجھے بتائیے کہ اس نے آپ سے کیا کہا تاکہ میں اس کے جھوٹ کو آپ کے سامنے ظاہر کر دوں۔ ارشاد فرمایا مجھے اپنی زبان سے خود کو برا کہنا پسند نہیں ہے، اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اس کی بات کی تصدیق نہ کروں اور تم سے تعلق نہ توڑوں۔ کسی بزرگ علیہ رحمہ کے سامنے چغلی کا ذکر ہوا تو ارشاد فرمایا کہ ان حضرات کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو چغل خوروں کے علاوہ ہر طبقے کے لوگوں کے سچ کی تعریف کرتے ہیں۔ ان چغل خور کو پذیرائی نہیں ہونی چاہیے اور چغل خوری ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ قفل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ شعر سنا رہے ہیں، اللہ عطا کر دے ہمیں قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عطا کر دے ہمیں قفل مدینہ، اللہ عطا کر دے ہمیں قفل مدینہ، اے کاش لگا لے ہر مسلمان قفل مدینہ۔ سبحان اللہ۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا اور کلام کی اجازت مانگی اور کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، میں آپ سے کچھ کلام کروں گا، اگرچہ آپ کو برا لگے، لیکن آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے گا۔ اگر آپ نے اسے قبول کر لیا تو اس کے پیچھے میں آپ کی پسندیدہ بات جو ہے وہ کروں گا۔ سلیمان نے کہا کہو۔ اس نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کو کچھ ایسے لوگوں نے گھیر رکھا ہے جنہوں نے آپ کی دنیا کو اپنے دین کے بدلے میں اور آپ کی رضا کو اپنے رب کی ناراضی کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آپ سے تو خوف رکھتے ہیں، لیکن آپ کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آپ انہیں اس چیز پر ذمہ دار نہ بنائیے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امین بنایا ہے۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے آپ سے حفاظت چاہی ہے وہ ان کی حفاظت میں نہ دیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ایسے کام کرنے میں ہرگز کوتاہی نہیں کریں گے جن سے امت میں دھنس نہ ہو، امانتیں ضائع ہوں اور عزتیں پامال ہوں اور ان کی بے حرمتی ہو۔ اس لیے آپ کا قرب پانے کی اعلیٰ چیز سرکشی اور چغلی ہے، اور سب سے بڑا وسیلہ غیبت اور لوگوں کی برائیاں کرنا ہے۔ ان کے جرائم کے بارے میں تو آپ سے پوچھا جائے گا، مگر آپ کے جرم کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، لہذا اپنی آخرت خراب کر کے ان کی دنیا مت سنواریے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان وہ شخص اٹھاتا ہے جو دوسرے کی دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت کا سودا کر لیتا ہے۔ ایک شخص نے عمر بن عبید سے کہا کہ قبیلہ اساورہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اپنی گفتگو میں تمہاری برائیاں کرتا ہے۔ عمر بن عبید نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی رعایت نہیں کی کہ اس کی بات ہم تک پہنچا دے۔ عمر بن عبید نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی رعایت نہیں کی کہ اس کی بات ہم تک پہنچا دی ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
اور میرا حق بھی ادا نہ کیا کہ میرے بھائی کی طرف سے مجھے وہ بات پہنچا دی جسے میں ناپسند کرتا ہوں. لیکن خیر تم اسے بتا دینا کہ موت ہم دونوں کو آئے گی, قبر نے ہم دونوں کو دبانا ہے, اور قیامت میں ہم دونوں اکٹھے ہوں گے, اور اللہ عز و جل ہمارے مابین فیصلہ فرما دے گا, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. اللہ اکبر. میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ, میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ, اللہ عطا کر دے مجھے کفل مدینہ, اللہ عطا کر دے مجھے کفل مدینہ. آمین آمین. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے تو دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. مصر فرماتے ہیں ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے, ذکر و درود ہر بس یاد میں شاہ وہ چشم اشک بار, آقا وہ چشم اشک بار پہ ذوالجلال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو, اور دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو, دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو, دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو, غم اپنا یا نبی آقا, غم اپنا یا نبی مجھے بہر بلال دو.
مجھے بہر بلال دو، جلال دو نہیں مال و منال، جاہو جلال دو نہیں مال و منال دو، جاہو جلال دو نہیں مال و منال دو، جاہو جلال دو نہیں مال و منال دو، بس سوزے بلال بس میرے آقا سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ آمین 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 آمین۔ چغل خور ہمیشہ فساد اور جھگڑا اور بربادی کرواتا ہے۔ اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے، یہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں، ایک عیب ہے بس وہ یہ ہے کہ چغل خوری کرتا ہے، خریدنا چاہو تو خرید لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اس شخص نے وہ غلام خرید لیا۔ غلام چند دن تو خاموش رہا، لیکن جو اس کی عادت تھی، اس کی طبیعت میں جو عادت راسخ تھی وہ رگ پھڑک گئی، اور ایک دن اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا کہ میرا آقا تجھے پسند نہیں کرتا اور وہ تمہیں گھر سے نکالنا چاہتا ہے اور کسی اور کو گھر میں لانا چاہتا ہے۔ اب جب اس نے یہ کام کیا، سبحان اللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی حسن رضا بن علی رضا، ماشاءاللہ، مرحبا، آج تو مدنی منا، مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ۔ نگران شورا اس موقع پر کہا کرتے ہیں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، آج تو ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا۔ امیر سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور کس طرح بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، امیر سنت کا انداز آپ نے دیکھا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ میں وہ حکایت جو ہے وہ سنا رہا تھا، تو اب چغل خور غلام نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کر لیا۔ اب اس نے غلام نے اپنے مالک کی جو ہے وہ زوجہ سے کہا کہ جب تمہارا خاوند سو رہا ہو نا تو اس طرح سے اس کی گدی کے چند بال وہ مونڈ لینا تاکہ میں اس میں کوئی جنتر منتر کروں گا تو اس طرح وہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ دوسری طرف اس نے شوہر سے جا کر کہا کہ تمہاری بیوی نے کسی اور کے ساتھ مراسم بنا رکھے ہیں اور وہ تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے، تم جھوٹ موٹ سو جانا تاکہ تمہیں حقیقت حال معلوم ہو جائے کہ واقعی جو تمہاری زوجہ ہے یہ تمہاری زندگی نہیں چاہتی۔ مختصر بات یہ ہے کہ وہ بناوٹی طور پر سو گیا، وہ عورت اس طرح لے کر آئی تو وہ سمجھا کہ واقعی یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، لہذا وہ اٹھا اور اس کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور بیوی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ پھر اس کے گھر والے آئے اور انہوں نے جب جھگڑا شروع کیا اور جو ہے وہ شوہر کو مار کٹائی کی، اس کو مارا کوٹا، تو وہ بھی جاں بلب نہ رہا، وہ بھی جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ آگے اس طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چغل خور کی وجہ سے دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
حسن توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چغل خوری سے محفوظ فرمائے. آپ نے دیکھا کہ چغل خور کس طرح سے خرابی اور بربادی کروا دیتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور بات نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں دو رخا ہوگا قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی، الامان والحفیظ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے برا دو رخے شخص کو پاؤ گے، جو دنیا میں ایک کے پاس آ کر کچھ کہتا تھا اور دوسرے کے پاس آ کر کچھ کہتا تھا. دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو دنیا میں ایک کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا تھا اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو رخا شخص چغل خور اللہ تعالیٰ کے ہاں امین یعنی امانت دار نہیں ہو سکتا. حضرت مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ امانت باطل ہو گئی اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ دو مختلف ہونٹوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہر دو مختلف ہونٹوں والے شخص کو جہنم میں داخل فرمائے گا. الامان والحفیظ. چغل خوری کتنا برا گناہ ہے. آئیے ایک دفعہ پھر سے دعا کرتے ہیں میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ، اللہ عطا کر دے ہمیں کفل مدینہ. میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ اللہ. میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ میرے مولا. میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ. اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ. اعمال ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا. اعمال ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا. محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے. دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بنا دے. سبحان اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آپ امیر سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار. بولو میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار. انشاءاللہ ان کے صدقے
انشاءاللہ ان کے صدقے، انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معتکف اسلامی بھائیوں کے کچھ تاثرات آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ سب سے بڑی بات یہاں کہ یہاں دوسرے پہ انگلی کوئی نہیں اٹھاتا ہے، اسلام کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اور یہاں جو رات کو بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم نے نہیں کبھی سنی، انہوں کو بتاتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات بتاتے ہیں اور بڑے سی بڑی بات بتاتے ہیں۔ یہاں پہ دعوت اسلامی ایسا تحریک ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان نسل کو نمازی بنا دیا اور دین کے پیکر بنا دیا۔ آپ دعوت اسلامی ایسے ہیں جو سب کو اکٹھا کر دیا، نوجوانوں کو نمازی بنا دیا ہے، سنتوں کا عامل بنا دیا ہے، وہ جو مسجدوں میں نہیں آتے تھے وہ مسجدوں میں لانے والے بن گئے۔ آج کا جو نوجوان ہے معاشرے میں اتنی زیادہ برائیاں ہیں اور اس کو طرح طرح کے طریقوں سے جو شیطان جو ہے اس نے گھیرا ہوا ہے، مختلف حربے جو ہے شیطان استعمال کر رہا ہے۔ شیطان بھی آج کل کا جو شیطان ہے وہ بھی بڑا ٹیکنالوجیکلی اپڈیٹڈ ہے، موبائل فون، انٹرنیٹ اور دیگر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتی لے جا رہی ہیں، اور بالخصوص اس میں جو ہمارا نوجوان ہے وہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مہکتا مشکبار مدنی ماحول اس عمر میں، بلکہ عمر کے جس حصے میں اور اس دور میں جس کو نصیب آ جائے، میں سمجھتا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے پیر و مرشد کی کھلی کرامتیں ہیں جو نوجوانوں کو اتنا زیادہ جذبہ جو ہے دین پر عمل کرنے کا اور سنتیں سیکھنے کا اور آگے سکھانے کا آپ نے عطا فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں آیا ہوں، امام شریف سجا لیا ہے اور ماشاءاللہ زیارت ہوتی ہے امیر اہل سنت کی۔ ان کے زبان بھی ایسی تاثیر ہے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ جس نوجوان کو دیکھو سر پر امامہ میرے امیر اہل سنت نے اس کے سجا دیا، چوروں کو ڈاکوؤں کو بھی دیکھا یہاں آ کر نمازی پرہیزگار تہجد گزار بنا دیے میرے امیر اہل سنت نے۔ یہ امیر اہل سنت جو ہے آج کے زندہ ولی ہیں۔ آج زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ پتہ چل رہا ہے یہاں کہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہم لوگ کھوئے ہوئے تھے، آج باپا کی بارگاہ میں آئے تو پتہ چلا ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، سنتیں کیا ہے، نماز کیا ہے اور کیسے ہمیں جینا ہے اس دنیا میں۔ باپا کی صحبت، پھر 30 دن کے اعتکاف کی سعادت، کیا ہی عجب کس کی بگڑی بن جائے، کس کی آمین، کس کا آمین کہنا قبول ہو جائے مناجات کے اندر۔ تبدیلی بھی آتی ہے، لوگ نشے بھی چھوڑتے ہیں، لوگوں کے امامے بھی لگاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں باجماعت، تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم میں نے اعتکاف کیا ہے پورے ماہ کا، صحیح نا، مجھے اتنا سکون مل رہا ہے، مدنی مذاکرے میں اتنا سیکھنے کو کچھ مل رہا ہے۔ میں نے نیت کر لی ہے کہ آئندہ میں داڑھی رکھ لوں گا، امامہ شریف سجا لوں گا اور بس اسی راستے پہ ہی چلوں گا۔ اعتکاف کی بہت ساری برکتیں لوٹی جاتی ہیں، جیسے کہ آپ سنتوں کے پیکر بن جاتے ہیں، سچے کا عاشق رسول بن سکتے ہیں آپ۔ دیکھیں میری تو پہلی بات تو یہ کہ نیت نہیں تھی، دوست نے مجھے رابطہ کیا 1-2 دن کے اندر، اور ادھر آ کے میں نے جب اس کا انوائرمنٹ دیکھا ہے، ان کا اخلاق کا طریقہ کار، بات کرنے کا طریقہ کار، یہ ایک الگ ہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ کراچی کے اندر ایسی ایک قوم تیار کر دینا یہ میرے اہل سنت کا ہی کام ہے، عام بندہ نہیں کر سکتا۔ ابھی آج کل جس قسم کے حالات پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں اور معاشرتی برائیاں اور معاشرتی لحاظ سے ہم جیسے پست ہوتے جا رہے ہیں، تو دعوت اسلامی اس میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور جو مجھے سب سے زیادہ چیز اطمینان کا باعث ہے میرے لیے، جس کو دیکھ کے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس میں
ज़्यादा तादाद, बल्कि अगर मैं मुबालगा करूं तो तकरीबन सारे ही नौजवान हैं इसके अंदर। तो ये एक किसी भी तहरीक के लिए या किसी भी एक उसके लिए जमात के लिए ये सबसे एक सेटिस्फाइंग फैक्टर होता है, एक इंतहाई इत्मीनान की चीज़ होती है। जिनको अट्रैक्ट किया जा रहा है या जिनके लिए ये सारा किया जा रहा है वो भी आखिर यही सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर इनको हमारे साथ क्या है। किसी एक खलूस और दीन की तड़प, दीन सिखाने की तड़प की वजह से ये जो लोग यहाँ पे हाजिर हो रहे हैं, और उनका बस मैं दोबारा फिर वही बात करूँगा कि असल चीज़ यही होती है कि आप पहले ख़ुद उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो लोग फिर आते हैं। तो दावत इस्लामी इस लिहाज से बहुत ही खुश नसीब है कि उन्हें हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया जैसी अजीम शख्सियत और रूहानी शख्सियत की सरबराही हासिल है, और जिनकी रहनुमाई में ये तमाम नौजवान और बाकी दावत इस्लामी इतना अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर आकर मैंने देखा है कि बहुत से यंग नौजवान, बिल्कुल मतलब है कि उनकी 22-23 साल 24 साल की उम्र के काफ़ी नौजवान मैंने देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर सीख रहे हैं, और उनको देखकर मैं कहता हूँ कि काश मैं भी उस उम्र में यहाँ पर आता। हम अपने बच्चे की बाकी सारी तरबियत और करते हैं, दुनियावी तालीमें सारी पढ़ाते हैं, उसको मज़हब का जो पहलू है वो हमारी ज़िंदगी का नुमाया पहलू है और उसको हम नज़रअंदाज करते हैं, उसको भी ज़रूर हमने देखना है और उस तरबियत को भी ज़रूर कराना है हमने, ताकि हमारा बच्चा एक मुकम्मल इंसान बने, मुकम्मल मुसलमान बने। जिस तरह उसने दुनिया की तालीमें हासिल की ये भी तालीमें हासिल करे, उसको कुरान का पता हो, नमाज का पता हो, वज़ाइफ का पता हो, वुज़ू करने का पता हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे मुकम्मल तौर पर अदा नहीं कर रहे, उस कमी को हम चाहते हैं कि पूरी करें। अपने बच्चों को यहाँ एक तरबियत ज़रूर दिलवाएं। यहाँ का जो बच्चा निकलता है वो बड़ा नरम खू, आदाब वाला, तमीज़ से बात करने वाला, सलीके से चलने वाला, अपने मज़हब पे अमल करने वाला बनता है। बाहर की यूनिवर्सिटियों में तो लड़ाइयाँ झगड़े ही नहीं ख़त्म होते। 1 साल पहले अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखूँ तो मैं एक मॉडर्न लड़का था, बिल्कुल दाढ़ी मूंछ, बिल्कुल आवारा गर्दी, इधर उधर फिरना उसमें था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब के करामात ही ऐसे हैं, उनकी मतलब तालीम ऐसी है उन्होंने दी है हमें, उन्होंने हमें वो कुछ बताया है जिसको हमने हासिल किया और आपके सामने हुआ मैं आज। अगर फैज़ान मदीना में जो मदीने का फैज़ान लेने आ जाए तो वो ख़ुद ब खुद सुधर जाता है, और फिर एक वली कामिल यहाँ मौजूद हैं, फिर उनकी ज़बान की तासीर, तो फिर सुधरना कोई और नहीं। मैं खुद मतलब इसका एक पूरी एक मिसाल में खुद खड़ा हूँ। 12-14 साल पहले मैं खुद एक स्टेज आर्टिस्ट था। मैं अमीर सुन्नत से जब मुलाकात करने के लिए अमीर सुन्नत के पास गया तो उस वक्त मेरी दाढ़ी नहीं थी। अमीर सुन्नत ने दोनों हाथ मेरे यहाँ लगाए और लगा कर कहने लगे दाढ़ी रख लो। तो बस उस दिन से मैंने स्टेज की फील्ड को तय करके रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद आपके सामने तजर्बा खड़ा हूँ। मैं बेनमाजी था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाजी बन गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब देखता हूँ तो ये मदनी बहार माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जवान हैं जो फिल्में ड्रामे देखते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त के नमाजी बने हुए हैं। सर पर इमाम शरीफ सजाए उन्होंने, जो ड्रामे फिल्में देखते थे, गली में क्रिकेट खेलते थे, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आपके सामने सब कुछ बाहर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बापा जान का करम है, और मैंने ये फैसला किया ये सब कुछ देखकर, इतना प्यारा माहौल देख करके मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दावत इस्लामी को दे देना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दावत इस्लामी जाने और मेरा बेटा जाने, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सौंप दिया मैंने, बापा जान को सुपुर्द कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया देख रही है कि दावत इस्लामी कितना तरक्की कर रही है, कितना काम कर रही है, कितना काम कर रही है। लोग इस दौर के अंदर जवान नस्लों को यानी नए रास्ते पर लाना, 5 टाइम का नमाजी बना, ताजुद गुजार बनाना, और पहली बात आलिम बनाना, मुफ्ती बनाना, बहुत फ़ख्र की बात है। पहले के दौर में कहाँ था? पहले के दौर में ये भी इल्म नहीं था कि रोज़ा किस तरह रखा जाता, बंद करा जाता। पहले लोग तो अजान हो रही फिर भी खा रहे होते थे, शहरी के टाइम पे लोग तब भी खा रहे होते थे। अब इतना शऊर आएगा, ऐसे कम से काफ़ी साल हो गए, पता लगा शऊर आएगा लोगों को कि रोज़ा किस टाइम बंद करा जाता, किस टाइम रोज़ा खोला जाता। रियाकारी हो गया, तकब्बुर हो गया, ग़ीबत हो गई, चुगली, है मैं कुछ पता नहीं था। तो जब इधर आया बापा ने तरबियत फरमाई में माशाल्लाह ज़हन बनाया कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ग़ीबत के खिलाफ ऐलान जंग, और इंशाअल्लाह रियाकारी के खिलाफ जंग, और शैतान के खिलाफ जंग जारी है इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह में किरदार दिया, हमें वो किरदार दिया कि आज जो नौजवान नस्ल है वो देख लें मतलब उनके क्या मामूलात होते हैं। अब 4 जो दोस्त आपस में मिल के बैठते हैं वो क्या बातें करते हैं, लेकिन यही जो दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, जब वो मिल के बैठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मशवरा करते हैं। जब मिल के बैठते हैं तो वो मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत करते हैं। जब मिल के बैठते हैं तो वो दर्स व बयां करते हैं। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी मदनी माहौल ये बहुत अच्छा मदनी माहौल है। इससे जो जुड़ जाता है उसकी ज़िंदगी भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने तो हमें बहुत कुछ दिया। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि हमने दावत इस्लामी को क्या दिया? माशाअल्लाह, आपने मुतकीफ़ीन के
تاثرات سنیں. تو آپ بھی اگر ان برکتوں سے ان بہاروں سے حصہ پانا چاہتے ہیں آئیے دعوت اسلامی کی عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کیجیے. پاکستان میں اب جہاں پر بھی ہیں الحمدللہ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپروکسیمیٹلی 100 سے زائد شہروں میں 30 دن کے 1 ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آئیے اعتکاف کیجیے, اللہ ہم سب کو یہ برکتیں عطا فرمائے. امیر سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں مدنی مذاکرے کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صرف پاکستان میں ایک ماہ رمضان پورے کا اعتکاف نہیں ہو رہا, باہر ملکوں میں بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. تو صرف پاکستان کی دعوت نہ دی ہے, دنیا میں جہاں بھی دعوت اسلامی والوں کو آپ پائیں اور وہاں آپ کے یہاں اگر اعتکاف کی ترکیب دعوت اسلامی کی طرف سے تو ان کے ساتھ آپ بھی معتکف ہو جائیں. کہ جو اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں یا جیسے اعتکاف میں اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایسے کام سے بچیں جس سے کوئی بدزن ہو سکتا ہو, اور جو بھی کام کریں مطلب سنت کے مطابق کریں تاکہ آنے والے بھی اس کا اثر قبول کریں اور اس راہ پہ چلنے کی کوشش کریں. بے شک محتاط, زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے, لیکن عمل جو بھی کرے رضا الہی کے لیے کریں, اور ضمناً یہ بھی ہو کہ کوئی بدزن نہ ہو. ورنہ یہ کہ بعض لوگ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں, نقاد ذہن ہوتا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ بعض اس لیے بھی آتے ہوں کہ کچھ ملے اور وہ تنقید باہر جا کر کریں, تو ایسوں کو بھی کچھ دیا نہ جائے بلکہ وہ بھی اثر مثبت اثر لے کر جائیں. کیونکہ اب جو تاثرات دیں گے اب وہ تو ظاہر ہے کہ مثبت ہی دیں گے, لیکن ہر طرح کا ادھر ویسے بھی ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے. کبھی ایسا کچھ کسی کو دیکھے بھی کمزور انداز کسی کا, تو اس سے پوری تحریک کو ہدف تنقید بنانا یہ عقل مندی نہیں ہے. ہر طرح کا آدمی آتا ہے تو وہ کچھ الٹا سیدھا بھی کر لیتا ہے, جیب کترے بھی گھس جاتے ہیں, یہاں چیٹر بھی آ جاتے ہیں اور طرح طرح کے لوگ آ جاتے ہیں یہاں, وانٹیڈ بھی یہاں بیٹھ جاتے ہیں کبھی آ کر, جو پولیس کے وانٹیڈ ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھو نا دریا ہے, اس میں مچھلیاں بھی, کیکڑے بھی, جھینگے بھی, دریائی سانپ بھی سبھی شامل ہو سکتے ہیں. تو جو بھی آئے ہم کو سب کو اللہ اللہ کرنے والا بنا دینا ہے, سب کو نمازی بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ جیب کترا بھی اگر آ گیا تو اللہ کرے کہ وہ بھی توبہ کر کے جائیں یہاں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.